اب جو بندہ بھی کہتا ہے قرآن پاک پڑھتا تھا میں، اس کے بعد میں نے ارسطو پڑھا تو میں تو دیریا ہو گیا. آپ نے بھی قرآن پاک تھوڑی پڑھا تھا، آپ نے تو عربی کی آیتیں یاد کی تھی، یا پھر آپ نے وہ مذہبی امور کے بارے میں کچھ ریسرچ کی تھی. اب قرآن پاک جب پوری کی پوری طریقے سے ہر چیز کے بارے میں تفصیل بتا رہا تھا، ساتھ ساتھ احادیث آ رہی تھی کہ عرش کیا ہے، کتنے آسمان ہیں، اللہ تعالیٰ کا عرش کدھر ہے، اس کے نیچے اور زمین کے بیچ میں کتنے آسمان ہیں، اور فرشتے کیسے معارج کے تھرو قرآن پاک میں بتایا، اور یہاں تک کہ ان کی ٹریجیکٹری اور ٹریول بھی بتا دی. اب اس کے اوپر پلیٹو کی وہ فورتھ فارم رکھیں آپ ذرا، تو آپ کو صاف سمجھ آ رہی ہے کہ ہمیں کچھ اور نظر آتا ہے، ہماری بلیف کسی اور کانسیپٹ کے اوپر بنتی ہے، اور اس کے بعد ہماری انڈرسٹینڈنگ سمجھ جو ہے وہ کس لیول تک جا سکتی ہے، اور اس کے بعد میری ریزننگ جو ہے وہ وائی کانسیپٹ وہ کیا پکچر بنا سکتی ہے. قرآن پاک نے کہیں پہ 4 سٹیج کی بات کر کے بتا دیا، کہیں پہ فرسٹ سٹیج کی بات کر کے بتا دیا، کہیں پہ سیکنڈ کی، کہیں پہ تھرڈ کی. سو ارسطو یا ڈارون whoever وہ جب نیچے تک آتا ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بلیف لیول کی بات ہے، یا اس کو انڈرسٹینڈنگ میں بھی لے آتے ہیں. یہ نہیں پتا ہوتا کہ جس بندے نے یہ بات شروع کی تھی اس کی بھی کوئی 4th لیول انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی. یہ did not have the actual picture in front of him. اور this is why the prophets whenever they speak they have the picture in front of him. ان کو صدیق نبی اللہ تعالیٰ نے جب سورہ مریم میں کہا تو صاف بتا دیا کہ کچھ ایسے ہیں کہ جن کو میں نے پورا اسپیکٹرم کھول کے دکھا دیا. صدیق نبی نے کیسے معراج کے اوپر کیا کیا چیزیں دکھائیں. اب عبداللہ بن عباس کی حدیثیں ہمیں سمجھ نہیں آتی بیکاز ہم 5 سینسز استعمال کرتے ہیں. اب وہ کیسے بتائیں سدرۃ المنتہا 6 آسمان کے اوپر جڑیں تھیں اور 7ویں آسمان پر سدرۃ المنتہا کے پھل تھے. عام دماغ اس کو کیسے پکچرائز کرے. پھر کہا کہ سمندر میں انگلی ڈبو تو جتنا پانی آپ کی انگلی پہ آئے دنیا یہ اور باقی کا سمندر آخرت ہے. پانی اور سمندر کی مثال دینا ہی کیوں ضروری تھا؟ Because attributes of that drop of water are the exact same 100% same specimen ہوتا ہے پورے سمندر کا. ایک قطرے کے اندر پورا سمندر ہی ہوتا ہے. سالٹ کانٹینٹ بائی ریشیو وہی ہوتا ہے ایک قطرے کے اندر بھی جو سمندر پورے کا ہوتا ہے. اتنی خوبصورت بات ہے. میں آپ کو مثال اس لیے دے رہا ہوں آپ کو پتہ چلے how to look at Islam as a philosophy and how to look at the Prophet as the only philosopher, not the greatest philosopher, the only real philosopher that ever walked the planet. جب پلیٹو یہ باتیں کرتا ہے تو کہتے ہیں واہ واہ مقرر کیا بات کی ہے پلیٹو نے. یہ ہم جیسے بندے ہیں جن کو ہمیں اپنا مصرف نہیں سمجھ آتا صرف اس لیے کہ ہم عام سے بندوں کو دیوتا بنا لیتے ہیں اور جو اللہ نے خود نبی بنائے ہوئے ہیں ان کو ہم عام سا بندہ سمجھ لیتے ہیں.